بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ آج کا ویلاگ کچھ مختلف ہے، بہت اہم بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہوگا۔ کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ سورہ اللیل کل چونکہ طویل سورہ تھی، اس لیے انہیں اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس لیے آج صرف اس کا ریکیپ کیا جائے اور نیا سبق نہ پڑھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے گزارش کی ہے اور فرمائش کی ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا، حالات حاضرہ پہ بحث نہیں ہوئی، تو اس لیے آج پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی حالت حاضرہ پہ بحث ہوگی۔ تو سب سے پہلے سورہ اللیل کا ریکیپ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جو مومن ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو ناخلف لوگ غفلت کا شکار ہیں انہیں یقیناً اس کی سزا ملے گی۔ زکوٰۃ دینے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ انہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، حالات حاضرہ کی اگر بات کریں تو آج اس سے زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جو خطاب کیا ہے اس کو انالائز کیا جائے، کیونکہ یہ تقریر ایک انتہائی اہم وقت پہ کی گئی ہے اور بہت ہی پاورفل اسپیچ ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے کسی بھی اور پاکستانی لیڈر نے اتنی زوردار تقریر اتنے بڑے فورم پہ کی۔ پہلے میں وہ تمام نقطے بتا دوں جن پہ خان صاحب نے بات کی ہے اور اس کے بعد جو اہم نکات ہیں ان پہ بحث کریں گے۔ خان صاحب نے کووڈ پینڈیمک کی بات کی بڑی تفصیل سے، کلائمیٹ چینج کی بات کی کیونکہ وہ یہ سبجیکٹ ان کے دل کے بہت قریب ہے اور انہیں یقیناً دنیا بھر سے اس کی پذیرائی بھی ملی ہے، اور اسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صرف 2 دن پہلے بورس جانسن نے بھی، جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے اس ایفرٹ کی بہت تعریف کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ کس طرح تیسری دنیا کا منی لانڈرڈ یا کرپشن کا پیسہ سو کالڈ ڈیولپڈ ورلڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہی لیڈروں کو ان بڑے بڑے ملکوں میں پناہ دے دی جاتی ہے۔ خان صاحب نے اسے بہت کرٹیسائز کیا، پہلے بھی کرتے رہے اور اس دفعہ تو انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اور بڑی کھل کے بات کی ہے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامو فوبیا پہ انہوں نے بات کی اور بڑے دماغ انداز میں انہوں نے مغرب کو اس کا اصل چہرہ دکھایا، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کوئی اور لیڈر آج تک عالم اسلام کے اتنے لیڈر اس فورم پہ جا کے خطاب کرتے ہیں، لیکن کسی نے اتنے دبنگ انداز میں ویسٹ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ لوگ غلط ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، اور 9/11 کے بعد جس طرح آپ نے اسلام ایک پرامن مذہب کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا ہے، یہ انتہائی نامناسب عمل ہے اور اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت کا اصل چہرہ اور ہندوتوا کی جو فلسفی ہے، جو فاشسٹ فلسفی ہے، جو نریندر مودی کی جماعت BJP اور RSS کی فلسفی ہے، اس کا چہرہ کھول کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا اور کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کا بیان کیا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اس کا انہوں نے صحیح حق ادا کیا۔ نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ہندوستان میں آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، ہندوتوا فلسفی کے تحت جو مظالم وہاں کا مسلمان جھیل رہا ہے اور جس طرح ان کی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، وہ بھی کھول کے پوری دنیا کے سامنے خان صاحب نے رکھ دی ہے اور بڑے زوردار انداز میں
مودی کو آئینہ دکھایا۔ اس کے علاوہ آخر میں انہوں نے افغانستان کے مسئلے پہ بات کی، اور یقیناً کرنی بھی چاہیے تھی، بیکاز یہ اس وقت کا سب سے اہم موضوع ہے۔ خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں دنیا کے جو غالباً جب بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے، یعنی 2002 میں ان کی پارٹی کی صرف ایک سیٹ تھی نیشنل اسمبلی میں، لیکن وہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ناجائز ہے اور افغانستان کا مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ جب 2008 میں وہ سینیٹر بائیڈن جو کہ اب صدر ہیں امریکہ کے، ان سے ملے اور سینیٹر جان کیری سے ملے، تو اس وقت بھی انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے ایک بار پھر دنیا کو بتایا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے افغانستان کے بعد، کیونکہ افغانستان میں تو جنگ ہو رہی تھی، اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے افغانستان جنگ میں سب سے زیادہ قربانی دی اور سب سے زیادہ نقصان اٹھایا۔ تقریباً $150 بلین کا نقصان پاکستان کی اکانومی کو ہوا، اور 80,000 جنازے ہم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، جو کہ کوئی معمولی بات نہیں۔ امریکہ نے 20 سال کی جنگ کے بعد غالباً صرف 2,500 فوجی قربان کیے ہیں، لیکن ہم نے نہ صرف اپنے فوجی، اپنے سویلین، بلکہ اپنے بچے بھی قربان کیے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، اپنے بچوں کا جنازہ اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ خان صاحب نے پاکستانی قوم کے جذبات کی اور پاکستانی قوم کے قربانیوں کی بھرپور ترجمانی کی، اور امریکہ کو بتایا کہ جنگ تمہاری تھی، غلطیاں تمہاری تھیں، نقصان ہم نے اٹھایا، لیکن اب تم ایک بار پھر غلطی کرنے جا رہے ہو۔ خان صاحب نے بتایا کہ اگر اس وقت دنیا کے تمام مغربی ممالک نے طالبان کی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور ان کو اسپیس نہیں دی اور ان کی حکومت کو اکاموڈیٹ نہیں کیا، اور ایک بار پھر 1996 والی غلطی کو دہرایا کہ جب طالبان کی حکومت کو دنیا کے صرف 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان، اور پھر 9/11 کے بعد اس حکومت کو ختم کر دیا جس کے ساتھ 20 سال جنگ کرنے کے بعد مذاکرات کر کے ایک بار پھر ملک انہی کے حوالے کر کے آئے۔ اور یہ حوالے امریکہ نے کوئی احسان نہیں کیا طالبان کو دوبارہ حکومت دے کے، طالبان نے ارن کیا ہے، حاصل کیا ہے یہ حق کہ وہ ان کا ملک ہے اور وہی اس کے صحیح حکمران ہیں۔ گو کہ طالبان نے ابھی اپنی مکمل حکومت کا اعلان نہیں کیا، اور ریجنل کنٹریز یعنی علاقائی قومیں جس میں چین، روس اور پاکستان سر فہرست ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ ایک طویل المدت حکومت کی خاطر اور ایک مستحکم حکومت کی خاطر، ایک ڈیوریبل پیس اور سسٹینیبل پیس کی خاطر ایک وسیع تر مفاد میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس میں تقریباً تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں۔ گو کہ یہ مطالبہ اتنا جائز نہیں، لیکن ممکن ہے طالبان وسیع تر مفاد میں اپنی حکومت کے اور اپنے ملک کے وسیع مفاد میں اس مطالبے کو بھی تسلیم کر لیں اور عنقریب ایک کثیر الجہتی حکومت کا اعلان کر دیں۔ ہماری دعا ہے کہ افغانستان میں امن آئے، پاکستان میں امن آئے، اس خطے میں امن آئے، اور یہ خطہ اتنی ترقی کرے جس کا یہ مستحق ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔